السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ سورہ انشقاق آیت نمبر 21 ہے، جس میں یعنی 84/21 میں یہ فرمایا گیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عَلَيْهِمْ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ۔ جب ان کے سامنے قرآن پیش کیا جاتا ہے تو یہ اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن ہم پڑھتے ضرور ہیں، مگر قرآن پر عمل کرنے کی بار بار بات ہو رہی ہے۔ جو ہم اپنی زندگی میں قرآن پڑھتے ہیں اس پر عمل کرنا بھی ہم پر فرض تھا، جیسے کہا گیا تھا کہ ان الذی فرض علیک القرآن، تم پر قرآن فرض کیا گیا ہے۔ تو قرآن کی فرضیت کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جو جیسے کہا گیا کہ وقال الرسول یا رب قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ رسول کہیں گے کہ یا رب ہماری قوم نے قرآن کو مہجورہ کر دیا تھا۔ تو قرآن کو مہجورہ کر کے لپیٹ کے رکھ دینے سے ہمیں یہ بات سامنے آئی کہ آج جو پوری امت مسلمہ پر یہ بحران ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یعنی قرآن کو تسلیم کرنا ہے۔ اور وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنَ، یعنی قرآن ہم نے لوگوں میں پیش بھی کرنا ہے، لوگوں میں اس کا پرچار بھی کرنا ہے، اور اس کو اپنے عمل کے ذریعے یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہے وہ قرآن جو پوری انسانیت کی کتاب ہے۔ اسے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، جسے لا ریب کتاب بھی کہتے ہیں اور ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ بھی کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کی بات بار بار میں اس لیے دہراتا ہوں کہ اس کے اوپر عمل کرنا بھی ہم پر فرض تھا، اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہم پر فرض تھا، اور اس کے مطابق یہ صبح شام اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا یہ ہماری زندگی میں شامل ہوتا تو یہ 24 گھنٹے کی عبادت کہی جا سکتی تھی۔ مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں بتلانے والوں نے اتنا ہی بتلا دیا کہ بس یہ پڑھ لینا کافی ہے اور ایصال ثواب۔ تو پھر یہ دیکھ لیں کہ اب جب تک ہم ایصال ثواب کے چکروں میں نہیں تھے تو پھر اس پر عمل کیا جاتا تھا، اور پوری دنیا میں قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی، اور بڑی بڑی اسلامی ریاستیں اس کے وجود میں آئیں، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود ختم ہو گیا۔ آج دیکھ لیں پوری دنیا میں کہیں بھی کسی ملک میں بھی قرآنی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا، بلکہ وہاں پر روایات پر عمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہے دین اسلام جو ہمیں قرآن کی صورت میں بسم اللہ سے والناس تک پیش کیا گیا تھا۔ اس پر عمل کر کے ہی ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ تو پھر آپ کے سامنے ہے یہ سارا سلسلہ۔ دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی کا راز اسی میں ہے کہ ہم اس کی تعلیمات کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں، ورنہ پھر وہ کبھی بھی جیسے علامہ نے بھی کہا کہ خود کو بدلتے نہیں اور قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقہاء نے حرم بے توفیق، تو ہماری بے توفیقی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم جب تک اس پر عمل نہیں کریں گے، جب تک اس کو اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کریں گے، جب تک اس کو اپنے کھانے پینے اٹھنے بیٹھنے رشتہ داریاں نامہ اعمال میں شامل نہیں کریں گے، اس وقت ہمیں کامیابی ملنا ناممکن ہے۔ اور یہ بڑا آسان سا فارمولہ ہے کہ اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کیا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزاری جائے، اور پھر ان لوگوں کی ٹیم میں اپنا نام شامل نہ کیا جائے جس میں رسول بھی کہے گا یا رب قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، تو رسول بھی کہے گا کہ انہوں نے یہ قرآن کو چھوڑ رکھا تھا۔ کاش ہم اس وقت اس ٹیم میں ہوں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہوں۔ تو میرا یہ آیت پیش کرنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ صرف یہ ایک آیت جو میں نے پڑھی ہے وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، یعنی جب ہمارے سامنے کوئی قرآن پیش کرے تو ہم اسے تسلیم کریں، یعنی اس پر عمل کر کے دکھائیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے جو تسلیم شدہ اور عمل درآمد کرنے والی کتاب ہے۔ یہ کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جسے لپیٹ کر رکھ دیا جائے، اور لپیٹ کر تو مسلمان رکھ چکے ہیں اور اس کا انجام بھی دیکھ چکے ہیں ہم۔ تو جناب علی، اسی بات پر ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا،
اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ہم نے اس آیت پر ایک آیت پر عمل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ پھر اگلی آیت کی بھی باری آ جاتی ہے، اور اس ایک آیت پر عمل کر لینے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور سکتی ہے. السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.